حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، جہاں پہ عقل تھی عاجز وہ معجزہ ٹھہرا، جہاں پہ عقل تھی عاجز وہ معجزہ ٹھہرا، جو آ سکا نہ سمجھ میں وہی خدا ٹھہرا، جو آ سکا نہ سمجھ میں وہی خدا ٹھہرا۔ حضرات چند شعر ملاحظہ فرمائیں۔ مطلع حاضر کرتا ہوں۔ قدم قدم پہ ہے رقصاں نشانیاں تیری، قدم قدم پہ ہے رقصاں نشانیاں تیری، سنائے ہم کو نہ کوئی کہانیاں تیری، سنائے ہم کو نہ کوئی کہانیاں تیری، قدم قدم پہ ہیں رقصاں نشانیاں تیری۔ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ہر ایک نفس متحرک تیرے ہی حکم سے ہے، ہر ایک نفس متحرک تیرے ہی حکم سے ہے، نفس نفس میں نہاں ہے روانیاں تیری، نفس نفس میں نہاں ہے روانیاں تیری۔ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ تجھے حدود کے باہر کہاں تلاش کریں، تجھے حدود کے باہر کہاں تلاش کریں، حصار عقل میں ہے لامکانیاں تیری، حصار عقل میں ہے لامکانیاں تیری، تجھے حدود کے باہر کہاں تلاش کریں، تیری خاموش نگاہی نظر میں رکھیں گے، تیری خاموش نگاہی نظر میں رکھیں گے، بھلا سکیں گے نہ ہم بے زبانیاں تیری، بھلا سکیں گے نہ ہم
بے زبانیاں تیری، سکون ملا نہ ہمیں پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں، سکون ملا نہ ہمیں پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں مہربانیاں تیری، ہمارے ساتھ رہیں مہربانیاں تیری۔ مقطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، یہاں کے لوگ تو باطل پرست تھے مشکور، یہاں کے لوگ تو باطل پرست تھے مشکور، تجھی کو توڑ گئیں حق بیانیاں تیری، تجھی کو توڑ گئیں حق بیانیاں تیری، قدم قدم پہ ہیں رقصاں نشانیاں تھے۔ حضرات، ابھی آپ حمد باری تعالیٰ جناب ڈاکٹر مشکور مراد آبادی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ بے شک تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو صاحب الجود والمن واللطاء والاحسان ہے، اور درود بے شمار درود صاحب خلق عظیم خوگر الطاف و امیم مہاجر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو راہ حق کی منزل متعین کرنے والے اور زندگی کی ہر جہت کے لیے نمونہ کامل ہے۔ تو آئیے بارگاہ سید المرسلین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں درخواست کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر مشکور مراد آبادی سے کہ وہ نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کریں۔ ملاحظہ کریں، جو شعر عرض کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ ہی حقیقت میں کام آتا ہے، یہ سلسلہ ہی حقیقت میں کام آتا ہے، فنا کے بعد بقا کا مقام آتا ہے، بے شک فنا کے بعد بقا کا مقام آتا ہے، جو جان دیتے ہیں راہ خدا میں اے مشکور، جو جان دیتے ہیں راہ خدا میں اے مشکور، انہیں رسول خدا کا سلام آتا ہے، بے شک انہیں رسول خدا کا سلام آتا ہے۔ نعت پاک کا مطلع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ چھایا ہوا جہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، چھایا ہوا جہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، ہے ساری کائنات ہی صدقہ رسول کا، ہے ساری کائنات ہی صدقہ رسول کا،
چھایا ہوا جہاں پہ ہے جلوہ رسول کا. شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں. سلطان کہہ رہے ہو مدینے کا تم انہیں، سلطان کہہ رہے ہو مدینے کا تم انہیں. سارا جہاں ہے ایک محلہ رسول کا، سارا جہاں ہے ایک محلہ رسول کا. اس کے خلاف لوگ بغاوت پہ کیوں تلے، اس کے خلاف لوگ بغاوت پہ کیوں تلے. ملتا ہو جس کے چہرے سے چہرہ رسول کا، ملتا ہو جس کے چہرے سے چہرہ رسول کا. اور یہ شعر ملاحظہ کریں. سب دشمن حسین جہنم میں جائیں گے، سب دشمن حسین جہنم میں جائیں گے. کام آئے گا نام کے وسیلہ رسول کا، کام آئے گا نام کے وسیلہ رسول کا. سب دشمن حسین. اور ملاحظہ کریں. سجدے سے سر اٹھا کے سبھی دیکھنے لگے، سجدے سے سر اٹھا کے سبھی دیکھنے لگے. اتنا طویل ہو گیا سجدہ رسول کا، سجدے سے سر اٹھا کے سبھی دیکھنے لگے. اتنا طویل ہو گیا سجدہ رسول کا، اتنا طویل ہو گیا خود کو رسول جیسا بتانا بھی شرک ہے. خود کو رسول جیسا بتانا بھی شرک ہے. قرآن پڑھ رہا ہے
قصیدہ رسول کا قرآن پڑھ رہا ہے، قصیدہ رسول. آخری شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، اس کے بعد مقطع حاضر کروں گا. حسنین کو بٹھا کے چلیں اپنے دوش پر، حسنین کو بٹھا کے چلیں اپنے دوش پر. یہ کیا بتا رہا ہے طریقہ رسول کا، یہ کیا بتا رہا ہے طریقہ رسول کا. مقطع حاضر کرتا ہوں. حضرت علی و فاطمہ، زہرا، حسن، حسین، حضرت علی و فاطمہ، زہرا، حسن، حسین، مشکور بس یہی تو ہے کنبہ رسول کا، مشکور بس یہی تو ہے کنبہ رسول کا. چھایا ہوا جہاں پہ ہے جلوہ رسول کا، کل ہے ساری کائنات ہی سایہ رسول کا. حضرات، ابھی آپ نعت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مراد آباد کی اس عظیم شخصیت سے سماعت فرما رہے تھے جسے ہم ڈاکٹر مشکور مراد آبادی کے نام سے جانتے ہیں. آئیے، آج میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے اس پروگرام میں جناب ڈاکٹر مشکور مراد آبادی صاحب، انہی سے ہم کچھ گفتگو کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے جی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ شاعری کا شوق آپ کو ہوا جی اور آپ نے یہ راستہ جو چنا ادبی خدمت کا، تو یہ آپ کو شوق کہاں سے پیدا ہوا؟ دراصل یہ میرے آبا و اجداد کا شوق ہے. میرے والد بھی شاعر تھے، دادا بھی شاعر تھے، میرے خاندان میں اور بھی شاعر ہیں، آج بھی ہیں الحمدللہ. بچپن سے ہی میرے مجھے رجحان تھا میرا، لیکن جب یہ کالج ٹائم میں اور آگے بڑھا اس میدان سخن میں، تو میری والدہ نے مشورہ دیا مجھے کہ اگر تمہیں غزل کہنے کا ہی شوق ہے، کیونکہ تم غزل کے شعر زیادہ پڑھتے ہو، تو قمر صاحب کے شاگرد ہو. کیونکہ میرے والد اکثر گھر میں یہ ذکر کرتے تھے کہ غزل بہت اچھی کہتے ہیں قمر صاحب. اور دوسرے شاعر تھے مراد آباد میں کیف صاحب، جو نظم کے شاعر تھے. جی تو انہوں نے یہ فرمایا مجھ سے، میری والدہ محترمہ نے اللہ بخشے، انہوں نے کہا کہ اگر نظم کا شوق ہے تو کیف صاحب کے پاس جاؤ، اور اگر غزل ہی کہتے ہو، غزل پڑھتے ہو زیادہ تر شعر غزل کے، تو قمر صاحب سے صلاح لو. چنانچہ میں نے ان کے پاس جا کر اپنی گزارش پیش کی، اور الحمدللہ انہوں نے مجھے بہت خوشی سے، اور انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم تو تمہارے یہاں جایا کرتے تھے، بہت بیٹھا کرتے تھے، اور بولے کیف صاحب بھی آتے تھے تمہارے جب والد حیات تھے تمہارے، تم تو گھر کے بچے ہو، کرو کوشش. جی الحمدللہ میں جب سے تو اس طرح آپ حضرت قمر صاحب کی شاگردی میں اور ان کے سائے میں آپ نے شاعری کا آغاز کیا اور پروان چڑھی. دیکھیے، مراد آباد تو ساری دنیا جانتی ہے کہ غزل کی ایک ایسی سرزمین ہے جو حضرت جگر مراد آبادی کے نام سے منسوب ہے.
اور جگر مراد آبادی کسی تعارف کے محتاج نہیں. بے شک بے شک. اور یہ فخر بھی مراد آباد کو حاصل ہے کہ ان کے بعد بھی ایسے شعراء پیدا ہوئی جیسے حضرت قمر جی امیر تغزل، فخر غزل حضرت قمر مراد آبادی، جی تاجدار سخن حضرت علامہ کیف مراد آبادی. جی اور یہ شرف آپ کو حاصل رہا کہ آپ حضرت قمر مراد آبادی جی الحمدللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زیر سایہ آپ نے ادبی سفر کا سفر طے کیا. جی. تو میں ڈاکٹر صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جی. کہ آپ نے جو یہ شاعری کا آغاز کیا یہ کون سی سن اور تقریباً آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا؟ ویسے تو میں بہت شروع کی عمر سے ہی مجھے یہ شغف حاصل تھا کہ میں کوئی بھی اگر گانا سنتا تھا فلمی کسی ریکارڈ کا تو اس پہ اپنے تک بندی ضرور کرتا تھا. تو اسی وجہ سے یہ شوق آگے بڑھتا چلا گیا میرا. جی بے شک. اور میری والدہ نے محسوس کیا کہ میرے اندر بھی وہ جراثیم موجود ہے جو میرے خاندان میں ہے اور لوگ شاعری کرتے ہیں. باقاعدہ طور پر جو ہے قبلہ قمر صاحب کے پاس حاضر ہوا اور ان کے تلامذہ میں شریک ہوا تو وہ سن 61 سن 61 سے میں باقاعدہ طور پر شروع ہوا اور اس کے بعد سے آج تک الحمدللہ میں میدان سخن میں قدم رنجا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں دوڑ رہا ہوں. تقریباً 45-46 سال کا عرصہ ہو گیا. جی جی جی. تو ماشاءاللہ آپ کی شاعری سنی، آپ کے شعر سنے، آپ کے اشعار کہنے کا طریقہ، آپ کے پڑھنے کا طریقہ سب ماشاءاللہ یہ پختگی کا اعلان کرتے ہیں اور مہارت کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ کو کتنی مہارت حاصل ہے. اچھا قمر صاحب قبلہ کے اور بھی دیگر شاگرد ہوں گے؟ جی جی بہت رہے ہیں اور کافی ایسا نام رہا ہے امیر تغزل کا جی کہ دنیا جانتی ہے. ہندو پاک میں، پاکستان میں اور دیگر ممالک میں بھی ان کے پروگرام ہم نے سنے اور ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے بھی قبلہ کو سنا جی. اور اسی انداز سے اسی خوبصورت آواز میں آخری عمر تک انہوں نے غزل پڑھی اور کہی. ایک الگ لہجہ تھا. ہاں بلا شک. اور جہاں تک ہمارے علم میں حضرت جگر صاحب بھی آپ کے یہاں تشریف لاتے تھے. ہاں بالکل جناب قبلہ قمر صاحب کے یہاں. جی. تو میں چاہوں گا کہ اگر قبلہ قمر صاحب کا کوئی فوٹوگراف ہو آپ کے ساتھ میں ہو یا ہو تو میں ساتھ میں لایا ہوں. یہ رکھا ہوا ہے. یہ تقریباً 1984 کا. جی 84 کا ہے. یہ بس میں قمر تشکیل دی دوبارہ سے جب جی تو اس میں مجھے مطلب یہ قبلہ قمر صاحب نے جنرل سیکرٹری کے عہدے پر فائز کیا. جی وہ گروپ یہ ہے، میں بعد میں دکھاؤں گا. پہلے یہ ان کا جی ناظم اعلیٰ آپ اس میں ہیں. جی یہ ان کا ہلکا بیٹھا ہے تاج جی چھوٹا اور یہ قبلہ قمر صاحب ہے. گروپ کے بعد فوراً ہی میں نے گزارش کی، میں نے کہا صاحب ایک پوسٹ ساتھ میں، تو انہوں نے کہا بالکل. جی چنانچہ میں نے ایک یادگار کے طور پر اور علی چل رہے تھے قبلہ اس وقت. تو یہ ہے اور یہ بزم کا یہ جو گروپ ہے یہ بزم قمر کا. حضرت سمر صاحب بھی اس میں موجود ہیں اور قبلہ قمر صاحب کے ساتھ. اس میں ڈبل ینگ نظر آ رہا ہوں. دیکھیے آپ. ہاں بے شک. اس میں تقریباً آپ کی یہ تقریباً 20 سال پرانا زیادہ عرصے کا فوٹو ہے. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ قبلہ قمر صاحب کا کوئی شعر آپ کو یاد ہو جو ایک یادگار کے طور کے اوپر، اور اس پروگرام کے لیے بھی ایک غزل کی طرف ہم چلیں اس سے پہلے کہ کچھ شعر آپ قبلہ قمر صاحب کے عنایت. میں پہلے تو قبلہ قمر صاحب کا ایک نعت پاک کا شعر عرض کرتا ہوں. جی. اور قبلہ قمر صاحب فرماتے ہیں، تحت اللفظ عرض کرتا ہوں. جی جی جی. یہ مہر و ماہ و انجم انسان کی رہ گزر ہے. یہ مہر و ماہ و انجم انسان کی رہ گزر ہے. جو آسمان سے گزرا ایسا بھی ایک بشر ہے. بے شک. جو آسمان سے گزرا ایسا بھی ایک بشر ہے. یہ عرض مدعا بھی توہین ہے کرم کی. یہ عرض مدعا بھی توہین ہے کرم کی. جو کچھ میں چاہتا ہوں اس کی انہیں خبر ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. جو کچھ میں چاہتا ہوں اس کی انہیں خبر ہے. اور 2 شعر میں ان کی غزل کے جی عطا فرمائیں بطور تبرک حاضر کرتا ہوں کہ رہے عمر بھر سلامت تیرا ناز کم نگاہی. رہے عمر بھر سلامت. رہے عمر بھر سلامت تیرا ناز کم نگاہی. کبھی چھیڑتی تو ہوگی میری آہ صبح گاہی.
کبھی چھیڑتی تو ہوگی میری آہ صبح گاہی، اور تیرے ناز کی بدولت کبھی غم کو غم نہ سمجھا، تیرے ناز کی بدولت کبھی غم کو غم نہ سمجھا، اور تیری آرزو کی خاطر کبھی موت بھی نہ چاہی، تیری آرزو کی خاطر کبھی موت بھی نہ چاہی۔ اعلیٰ درجے کی شاعری کی قبلہ قمر صاحب نے بلا شک و شبہ، بڑی پاک اور صاف شاعری، بے انتہا پاک شاعری کرنے والے شاعر تھے قبلہ قمر صاحب۔ کہیں مجھے یاد آتا ہے کہ آخری وقت کا شاید ان کا کچھ اس طرح سے شعر ہے کہ لو ہم اٹھ رہے ہیں زلف غزل سنوار کر، یہ بہت پرانی غزل ہے ان کی، آخری نہیں ہے۔ میں ایک مطلب پڑھتا ہوں جو بہت آخر میں انہوں نے غزل کہی، وہ مطلب بہت مشہور ہوا، یہ ان کی غزل ہی مشہور ہوئی، اس کا ایک مطلب سماعت کر لیں کہ ایک مطلب، اور شاید ایک شعر یاد آتا تو وہ بھی عرض کرتا ہوں کہ میں بند جام بند ہے، میں بند جام بند ہے، پیمانہ بند ہے، میں بند جام بند ہے، پیمانہ بند ہے، پیمانہ بند ہے، اے میں کشو چلو درے میں خانہ بند ہے، اے میں کشو چلو درے میں خانہ بند ہے، اور دیواروں در میں بوئے وفا ہے بسی ہوئی۔ یہ شعر ملاحظہ کریں، ایک عجیب شعر ہے کہ دیواروں در میں بوئے وفا ہے بسی ہوئی، زندہ میں ہو نہ ہو کوئی دیوانہ بند ہے، دیواروں در میں بوئے وفا ہے بسی ہوئی، زندہ میں ہو نہ ہو کوئی دیوانہ بند ہے۔ تو اس طرح کی شاعری آخری کی شاعری تھی، اور یعنی دیکھیے قید خانے سے باہر گھوم رہے ہیں، زندہ کے باہر گھوم رہے ہیں، اور وہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو اندر ہے۔ صحیح بات ہے، یہ کمال ہے اس شاعری کا، زندہ میں ہو نہ ہو بے شک کوئی دیوانہ بند ہے، بوئے وفا رہی برابر۔ ڈاکٹر صاحب یہ قبلہ قمر صاحب کا انتقال سن کون سی سن میں ہوا؟ سن 86 میں ہو گیا، سن 1986 میں۔ تو اس کے بعد آپ نے جو غزل کا میدان ہے، یا وہ آپ تو ماشاءاللہ جب 45-46 سال سے شعر کہہ رہے ہیں، جی الحمدللہ، تو کافی پہلے آپ جب میری مطلب منہ سے نکل کے آئی تھی، میں پڑھ رہا تھا ہائی اسکول میں، جب سے شاعری شروع کی تھی میں نے، تو آپ کو اس درمیان میں 45-46 سال کے درمیان میں کچھ اس طرح کے ایسے مواقع بھی آئے ہوں گے جس میں آپ کو ایوارڈ سے نوازا گیا ہوگا، اور مقابلوں میں آپ شرکت کی ہوگی، آپ نے اس میں نمایاں اپنا ایک مقام بنایا ہوگا، تو میں اس کی وضاحت چاہوں گا کہ یہ کس طرح؟ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے یہ شفق صاحب، اور بلا شک و شبہ کہ آپ نے جو مجھ سے سوال کیا، کافی اعزاز ملے ہیں جو ٹرافی کے طور پہ بھی ہیں، جی وہ میرے پاس گھر ہیں۔ بہت زمانہ ہوا، مجھے اس کی سن بھی یاد نہیں ہے، 2 مشاعرے ہوئے جو ہمیں بے خود منایا کرتے تھے دہلی میں، استاد رسا۔ اچھا، استاد رسا دہلی۔ تو قبلہ قمر صاحب کی صدارت میں وہ دونوں مشاعرے ہوئے، اور مجھے اس میں ان کے ساتھ یہاں سے مراد آباد سے دہلی جانے کا شرف حاصل ہوا الحمدللہ۔ تو وہاں جو مجھے پرائز ملے وہ مطلب یہ میرے لیے باعث فخر تھے اس زمانے میں۔ اور قبلہ قمر صاحب نے جب بھی مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ بیٹے اگر تم اس میں جس طرح چل رہے ہو، اگر چلتے رہے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو جی 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 اور کچھ۔ چنانچہ ایک پروگرام ہوا جو کمپٹیشن تھا آلودگی سے متعلق، جی جی، اور وہ ورلڈ فیم سبجیکٹ ہے یہ، اور تمام دنیا میں اس کا جی مطلب کیسے ہم اس کو ختم کریں، آلودگی کو جو فضا میں ہے، جی جی، زہر گھل رہا ہے۔ چنانچہ اس میں مختلف قسم کے انہوں نے پروگرام رکھے تھے، جس میں ایک یہ بھی تھا سب کہ بھائی سلوگن کا ہے کوئی جی، کوئی مطلب یہ کوئی پکچرائز کرے اس کو، اس کے لیے انہوں نے قید و بند لگائی تھی باقاعدہ، ہندوستان ٹائم کے ذریعے انہوں نے اس کو تمام بہت ہر زبان کے مطلب لوگوں نے بہت کافی اس میں حصہ لیا۔ چنانچہ اس میں میرے ایک دوست ہے زبیر گستاخ، انتقال کر گئے رامپور کے، وہ آئین عالم مراد آباد یہاں اس زمانے میں نکلتا تھا، اس کے ایڈیٹر سے، اور میرے پاس کرم فرما سے تشریف لایا کرتے تھے۔ وہ میرے سے رونے لگے، بولے بھائی مشکور صاحب آپ اسے مطلب یہ شرکت کرو۔ میں نے کہا یار کیا آلودگی سے کیا، ہم سے غزل کی کوئی بات ہوتی تو کرتے بھی، تو بولے آپ تو غزل کے انداز میں کہیے، نظم کہیے، 12-14 لائنیں کہنی ہیں آپ کو۔ چنانچہ ان کے کہنے پر وہ میں نے ایک نظم کہی مختصر، اور دے بھی انہیں کو دی، وہ لے گئے اپنے آپ، کیونکہ انہوں نے اور بھی کچھ لوگوں کلام یہاں سے اکٹھے کر کے رجسٹری کی، ہاں اپنا بھی تھا ان کا ایک افسانہ اس میں۔
और उन्होंने मुझसे कहा, बोले भाई रामपुर से बहुत लोग भेज रहे हैं और मैं चाहता अब आप इसमें शरीकत। चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का एहसान हुआ कि जब मेरे पास वहाँ से लेटर आया जी और मैंने महसूस किया तो मालूम ये हुआ कि भाई मैं उसमें सेलेक्ट हो गया हूँ, मुंतखब कर लिया गया मेरा कलाम और मैं उसमें गया। तो सब मेरे पास सबूत मौजूद है, एक सनद वहाँ से सर्टिफिकेट मिला जी जी 3000 रुपये का चेक दिया उन्होंने भाई जी। और ये मतलब उसके बाद में जब प्रोग्राम खत्म हो गया, जैसे कि सनद है जी ये उन्होंने पोएम एंड सॉन्ग की। जी ये आपके नाम से है और आपका सर्टिफिकेट है, सरकारी सर्टिफिकेट है ये। जी, इसमें जी, बहुत अहमियत का अहमियत ये है इसकी और कि गवर्नमेंट से पहले जरूरत नहीं पड़ेगी हम शायर हैं, बल्कि गवर्नमेंट मान चुकी है हमें जी। कि हम शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इसमें फहरिस्त में भी हाँ ये फहरिस्त में बाद में छापी उन्होंने ये फहरिस्त, तो ये 10-12 दिन के बाद ये मेरे पास आया था। तो ये इसमें ये है, देखिए ये है ना अंडरलाइन। हाँ अंडरलाइन। और बहुत से उसके वहाँ हैं, मतलब आने जाने के सब लेटर और वहाँ मिले, वो जो वहाँ का शेड्यूल उन्होंने दिया मुझे वहाँ जाने के बाद दिल्ली, वो सब उसमें मेरे पास मौजूद है। ये जो एजाज़ात आपको मिले ये सरजमीन जिगर के लिए भी एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं और फख्र की बात है। क़िबला क़मर साहब और की दुआएं क़िबला क़मर हैं, साहब की दुआएं मैं समझता हूँ कि आपके हमेशा शामिल रही इंशाअल्लाह और और रहेंगी अब भी साहब। उनकी बिल्कुल सरपरस्ती वो आपकी फरमा रहे हैं। हकीकतन आज भी अगर मैं किसी मसले में अपने शेर के मामले में उलझता हूँ जी और मैं उस गौर फिक्र में उलझ जाता हूँ, सोचता हूँ कि जैसा मैं कहना चाह रहा हूँ वैसा नहीं हो रहा, जी और मैं क़िबला क़मर साहब का तस्वुर करता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने महसूस भी किया है कि वो मसला हल हो जाता है आसानी से। जी जी क्योंकि मैं तो तसव्वुफ की लाइन का आदमी हूँ और तसव्वुफ में तसव्वुर मेन चीज़ है। जहाँ ख्याल और तसव्वुर एक जगह हो जाते हैं तो उसकी कैफियत क्या होती है शाह साहब जी। ये जब आप इस लाइन में आएंगे तो महसूस करेंगे ये मंजिल ही अलग है कुछ। सही। तो क़िबला क़मर साहब आज भी रहनुमाई फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने महसूस किया है। तो आइए अब हम अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करते हैं और इन चंद जुमलों के साथ मैं आपको दावत गज़ल दे रहा हूँ कि आज की रात उर्दू की उस हसीन दुल्हन की रात है जिसे हम गज़ल कहते हैं। गज़ल का तसव्वुर आते ही दिलो दिमाग पे एक हसीन और जमील महबूब का तसव्वुर उभर कर आता है। तो आइए मैं चाहता ये हूँ कि इसी तसव्वुर की निकाह कुशाई हमारे मुरादाबाद की एक मौजूद शख्सियत जिन्हें हम डॉक्टर मशकूर मुरादाबादी के नाम से जानते हैं और हज़रत अमीर तग़ज़्ज़ुल हज़रत क़मर मुरादाबादी की शागिर्द अजीज़ों में शुमार है आपका कि वो आएँ तशरीफ़ लाएँ और आज इस तसव्वुर की निकाह कुशाई अपने अशार के साथ करें। दो शेर हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें तहतुल लफ्ज़ कि मेरी आँखें क़ुर्बतों का पैरहन सीती रहीं, मेरी आँखें क़ुर्बतों का पैरहन सीती रहीं, आपकी तस्वीर की आगोश में जीती रहीं, आपकी तस्वीर की आगोश में जीती रहीं। ये तितलियाँ रस चूसती फिरती हैं जैसे फूल का, तितलियाँ रस चूसती फिरती हैं जैसे फूल का, इस तरह यादें मेरे दिल का लहू पीती रहीं, इस तरह यादें मेरे दिल का लहू पीती रहीं। और एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि इल्म फ़न चाहता है परवान बड़ी मुश्किल से, इल्म फ़न चाहता है परवान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से, आदमी बनता है इंसान बड़ी मुश्किल से। एक शेर और हाजिर करता हूँ, उसके बाद गज़ल पेश करूँगा, मुलाहिज़ा करेंगे। किसी के सामने दिल का सवाल रखना है, किसी के सामने दिल का सवाल रखना है, मगर वो रूठ न जाए ख्याल रखना है, मगर वो रूठ न जाए ख्याल रखना है। मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें गज़ल का। एक मुश्किल सवाल है हम हैं, एक मुश्किल
کے دل میں کمال ہے، ہم ہیں ان کے دل میں ایک مشکل سوال ہے، ہم ہیں ان کے دل میں کمال ہے، ہم ہیں ان کے دل میں کمال ہے، ہم ہیں زندگی سے کسے محبت ہے، زندگی سے کسے محبت ہے، یہ تو ان کا خیال ہے، ہم ہیں یہ تو ان کا خیال ہے، ہم ہیں۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، اپنے حالات سے ہیں ہم مجبور، اپنے حالات سے ہیں ہم مجبور، یہ اپنے حالات سے ہیں ہم مجبور، ان کا خط ہے ملال ہے، ہم ہیں ان کا خط ہے ملال ہے، ہم ہیں۔ اور یہ شعر حاضر کرتا ہوں، ہے نگاہوں میں رنگ رنگ مستقبل، ہے نگاہوں میں رنگ مستقبل، یاد ماضی ہے حال ہے، ہم ہیں یاد ماضی ہے حال ہے، ہم ہیں۔ آخر شعر اس غزل کا، ہنستے رہتے ہیں، آخر شعر کرتا ہوں، ہنستے رہتے ہیں لوگ غم میں بھی، ہنستے رہتے ہیں لوگ غم میں بھی، ایک زندہ مثال ہے، ہم ہیں ایک زندہ، ایک مشکل سوال ہے، ہم ہیں
ایک اور غزل کے کچھ شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، مطلع حاضر کرتا ہوں۔ دل کی آواز نظر سے نکلی، دل کی آواز نظر سے نکلی، آرزو کتنے ہنر سے نکلی، آرزو کتنے ہنر سے نکلی، جس کو کہنے سے زباں تھی قاصر، جس کو کہنے سے زباں تھی قاصر، بات وہ دیدہ تر سے نکلی، بات وہ دیدہ تر سے نکلی۔ اور یہ شعر بطور خاص، مدتوں آنکھ سے آنسو نکلے، مدتوں آنکھ سے آنسو نکلے، جب دعا باب اثر سے نکلی، مدتوں آنکھ سے آنسو نکلے، جب دعا باب اثر سے نکلی، ہم تیری راہ میں جب سے آئے، ہم تیری راہ میں جب سے آئے، زندگی خوف و خطر سے نکلی، زندگی خوف و۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، ہم نہ چلتے تو نہ ملتی منزل، ہم نہ چلتے تو نہ ملتی منزل، راہ بھی عزم سفر سے نکلی، راہ بھی عزم سفر سے۔ اور غزل کا مقطع حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، کتنے افسانے بنیں گے مشکور، کتنے افسانے
جو گھر سے نکلی دل کی آواز نظر سے نکلی. اللہ حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے. کس تصور میں کھو گئیں آنکھیں، کس تصور میں کھو گئیں آنکھیں، ایسا لگتا ہے سو گئیں آنکھیں، ایسا لگتا ہے کس تصور میں کھو گئیں آنکھیں، ایسا لگتا ہے سو گئیں آنکھیں. اور ایک مطلع حاضر کرتا ہوں. چند لمحے جو رو گئیں آنکھیں، چند لمحے جو رو گئیں آنکھیں، دل کے داغوں کو دھو گئیں آنکھیں، چند لمحے جو رو گئیں آنکھیں، دل کے داغوں کو دھو گئیں آنکھیں. اور یہ شعر ملاحظہ کریں. ایک محفل میں ان کو دیکھا تھا، ایک محفل میں ان کو دیکھا تھا، جب سے ان کی ہو گئیں آنکھیں، ایک محفل میں ان کو دیکھا تھا، جب سے ان کی ہو گئیں آنکھیں. اور یہ شعر. اب ٹھہرتی نہیں کسی رخ پر، اب ٹھہرتی نہیں کسی رخ پر، کتنی مغرور ہو گئیں آنکھیں، کتنی مغرور ہو گئیں آنکھیں. اور جگمگاتا ہے دامن ہستی،
जगमगाता है दामने हस्ती, कैसे मोती पिरो गई आँखें, कैसे मोती पिरो गई आँखें। और मक्ता हाजिर करता हूँ। मुज़तरिब ज़हनो दिल हुए मशकूर, मुज़तरिब ज़हनो दिल हुए मशकूर, कैसे नशतर चुभ हो गई आँखें, कैसे निश्तर मुज़तरिब ज़हनो दिल हुए मशकूर, कैसे निश्तर चुभ हो गई आँखें, किस तसव्वुर में खो गई आँखें। मतलब हाजिर खिदमत मुलाहिज़ा कीजिए। दिल उनको दे चुके हैं, मगर बात भी तो हो, दिल उनको दे चुके हैं, मगर बात भी तो उनसे कभी हमारी मुलाकात भी तो, दिल उनको दे चुके हैं, मगर बात भी तो उनसे कभी हमारी मुलाकात भी तो उनसे कभी हमारी। और शेर हाजिर करता हूँ। माना के क़ल्बो जामे वो रहते हैं ज़ौफ़िशां, माना के क़ल्बो जामे वो रहते हैं ज़ौफ़िशां, ज़ाहिर में उनके नूर की बरसात भी तो, ज़ाहिर में उनके नूर की बरसात भी तो, ज़ाहिर में उनके नूर की। और ये शेर मुलाहिज़ा करें। उनके सिवा न चाँद सितारे दिखाई
دکھائی دے، ایسی ہمیں نصیب کوئی رات بھی تو ہو، ایسی ہمیں نصیب کوئی رات بھی تو ہو۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، دنیا کی جلوتوں میں گزاری ہے زندگی، دنیا کی جلوتوں میں گزاری ہے زندگی، اب خلوتوں میں رہ کے مناجات بھی تو ہو، اب خلوتوں میں رہ کے مناجات بھی تو ہو۔ اس غزل کا آخری شعر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، ان کو ولی عہد جہاں کیسے مان لے، ان کو ولی عہد جہاں کیسے مان لے، تیرا شبی میں نور کرامات بھی تو ہو، تیرا شبی میں نور کرامات بھی تو ہو، مشکور معذرت کا کوئی مسئلہ نہیں، مشکور معذرت کا کوئی مسئلہ نہیں، کس بات پر خفا ہے کوئی بات بھی تو ہو، کس بات پر خفا ہے کوئی بات بھی تو ہو، دل ان کو دے چکے ہیں مگر بات بھی تو ہو، ان سے کبھی ہماری ملاقات بھی تو ہو۔ مطلب حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ کریں، رات گزری تو پھر سحر ٹھہرے، رات گزری تو رات گزری تو پھر سحر ٹھہرے، کوئی عالم تو معتبر ٹھہرے، کوئی عالم تو معتبر ٹھہرے۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں، کیوں نہ ہم سے خطائیں ہوں
فطرتاً جب کہ ہم بشر ٹھہرے، فطرتاً جب کہ ہم بشر ٹھہرے۔ اور یہ شعر دیکھیے، ذہن میں جب خیال ہے ان کا، ذہن میں جب خیال ہے ان کا، غنچہ و گل موڑیے ذکر مہر و ماہ و نجوم، چھوڑیے ذکر مہر و ماہ و نجوم، یہ میری گرد رہ گزر ٹھہرے، یہ میری گرد رہ گزر ٹھہرے۔ اور آخر شعر اس غزل کا ملاحظہ کریں، دھوپ منزل سے دور کر دے گی، دھوپ منزل سے دور کر دے گی، چھاؤں میں تم کہیں اگر ٹھہرے، چھاؤں میں تم، مقطع حاضر کرتا ہوں، منتظر ان کے ہم ہوئے مشکور، منتظر ان کے ہم ہوئے مشکور، جب ہمارے وہ منتظر ٹھہرے، رات گزری تو پھر سحر